اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے دو موضوع ہیں، دونوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اب توہین کعبہ پہ اتر آئے ہیں۔ پہلے تو مسجد نبوی کی توہین کی گئی، خانہ کعبہ کی توہین کی گئی، اور اب ڈائریکٹ خانہ کعبہ کی توہین پہ بھی اتر آئے ہیں۔ اور نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ سید علی رضوی۔ اس نے کس طریقے سے خانہ کعبہ کی توہین کی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دینے سے، سیٹیں دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور علی امین گنڈا پور کو کون دھمکیاں دے رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اسد قیصر نے ڈائریکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے دی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اس لیے میرے آج کے موضوع انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ 1 جنوری 2024 کو میں 75ویں سالگرہ منا چکا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے، اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، جو آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے جاری رہے گا۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے کہاں کہاں سے خبریں ڈھونڈ کے سچ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کو اس سے میں بس ایک اپیل کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ اس کا آپ لوگوں کو ڈبل ثواب ہوگا، ثواب بھی ہوگا۔ کس طریقے سے ثواب ہوگا کہ اس چینل کی انکم میں سے 50% میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، پیسے نقد نہیں دیتا ہوں، پیسے نقد دے کے لوگوں کو بھکاری نہیں بناتا ہوں۔ میں ہر مہینے ایک ضرورت مند کو کاروبار شروع کروا دیتا ہوں، اس کو کسی کو ٹھیا لگا دیا، کسی کو ریڑھی لگا دی، کسی کو کھانے پینے کا کوئی اسٹال لگا دیا، اس طریقے سے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، نہ ہی مانگوں گا۔ میرے ساتھ اللہ کی ذات پاک جو ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں سے مانگنے کی۔ صرف آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ بھی اس ثواب کو کما سکتے ہیں اس بابرکت مہینے میں، کہ آپ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب خود بھی کریں، اور اپنے فیملی ممبران سے بھی کروائیں، دوست احباب سے اور جاننے والوں سے بھی کروائیں۔ بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ لوگوں سے۔ اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس میں ایک ایسی ساتھ بھی آتی ہے، گھڑی آتی ہے، جس وقت جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے نا، اس میں وہ گھڑی آ سکتی ہے، یا جمعے کے بعد سے لے کے تو مغرب کے ٹائم تک، روزہ افطار کرنے تک جو ہے نا، یہ کسی وقت بھی یہ گھڑی آ سکتی ہے۔ بتایا نہیں گیا ہے، خفیہ رکھا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے ملک کے لیے مانگیں،
اپنی قوم کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان کے لیے دعا مانگے۔ فلسطینیوں کے لیے تو خاص طور پہ مانگے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ آج کا میرا اپیل ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، ایک پی ٹی آئی کے رکن ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا، جو کہ اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے ہیں، سید علی رضوی۔ مجھے ویسے نہیں لگتا ہے کہ یہ سید ہے، سید ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نام لکھنے سے سید کوئی نہیں بن جاتا ہے۔ جسم میں خون بھی سید کا ہونا چاہیے، وہ خود بولتا ہے کہ ہاں میں سید ہوں۔ اس مردود نے کیا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے عمران نیازی، یہ ایک فتنہ ہے نا، میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ پارٹی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اب فتنے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے، مجھے بھی پتہ چل رہا ہے، ہم سب کو پتہ چل رہا ہے۔ تو اس نے، سید علی رضوی نے کیا کیا ہے کہ ایک تصویر، اپنا ایک ولاگ کیا ہے نا، اس کا بھی چینل ہے، اس میں اس نے ایک ولاگ کیا ہے، تو اس میں اس نے یہ سید عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہے ان کی تصویر لگائی ہے، اور خانہ کعبہ کا دروازے سے باہر آ رہے ہیں۔ مطلب خانہ کعبہ کا یہ اصول ہے نا ان کا کہ جو بھی کوئی مہمان آتا ہے نا اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں، وہ اندر جا کے دعا کرتا ہے مہمان۔ تو آرمی چیف بھی گئے وہاں پہ، انہوں نے اندر جا کے دعا کی اور واپس نکل رہے ہیں وہ تصویر لگا کے۔ تو اس مردود نے آگے کیا لکھا ہے کہ ایسے فاسق اور جاہل لوگوں کے لیے جو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، ہم ایسے خانہ کعبہ کو بھی نعوذ باللہ نہیں مانتے، ہماری مجبوری ہے جو ہم وہاں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور مردود تجھے کس نے بلایا ہے؟ کب کہا ہے اللہ نے کہ تو آ میرے گھر پہ؟ تو وہ مردود ہے کہ جس نے دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی اپنی۔ یہ سید عاصم منیر تو 2 نمبر سید ہے، جھوٹا سید ہے، یہ 1 نمبر سید ہے، یہ فاطمہ کی اولاد ہے، علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے۔ تو فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، تو شیعہ ہے، شیعہ سے اپنے آپ کو سید لکھوا رہا ہے، سید نہیں ہے تو، شیعہ بھی نہیں ہے، شیعہ بھی خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کون سی نسل سے ہے۔ تو اس نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے سیاسی جماعت، یہ ایک فتنہ ہے۔ فتنے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نعوذ باللہ، وہ دیکھیں نا، وہ ایک عورت، وہ مردودہ کہہ رہی تھی وہ میں نے خانہ کعبہ نہیں جانا، میں نے مسجد نبی نہیں جانا، میرا حج ہو گیا ہے، میرا عمرہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ میں نے عمران کو دیکھ لیا۔ لعنت تیری زندگی پہ، لعنت تیرے ماں باپ پہ، تیرے شوہر پہ، تیرے بچوں پہ، تیرے پیدائش کے دن پہ لعنت، تیرے اس سال پہ لعنت جس سال تو پیدا ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت عمران کے پیچھے لگ کے خراب کر دی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اگلے موضوع میں، جلدی جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ جمعے کا مبارک دن ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف آ سکوں۔ آج رات کو میں نہیں کر سکا تھا، ابھی صبح 7 بجے کر رہا ہوں ولاگ، تو باہر شور شرابہ بھی آ رہا ہے، تو ظاہر ہے روڈ کے نزدیک گھر ہو تو شور شرابہ تو آتا ہے نا پھر، تو اسی لیے میں رات کو زیادہ تر کرتا رہتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں، یہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے بتا دیا ہے، کیونکہ اب سسٹم بحال ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے نا، اب وہ ختم ہو گیا کہ جہاں صبح سے لے کے رات تک عدالتیں بیٹھ کے انتظار کرتی تھیں کہ خان صاحب کب گھر سے نکلیں گے، کب آئیں گے، تو ہم ان کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں دے کے پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ ان مردودوں کا اللہ بیڑا غرق کرے، ان ججوں کا، کہ عام عوام جا کے دھکے کھا رہی ہوتی تھی،
اور وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ خان صاحب کب آئیں تو ہم ان کو ضمانتیں دے کے اپنے سرخرو ہو کے اپنے بینک بھر کے نوٹوں سے اپنے گھر جائیں، اور عدالت میں بھی نہیں بلاتے تھے، گاڑی میں ہی آ کے ان سے انگوٹھے لگوا کے 2 ضمانتیں دے دیتے تھے۔ اب سسٹم بحال ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ عدالتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ہمیں دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے دیں گے اور منہ سے نکالیں گے، تو اب وہ بھی ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جناب آپ نے ایسی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے کہ جس کی تو پہلے سے ہی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، جس کے کسی ممبر نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا ہے، نہ قومی اسمبلی میں ان کی کوئی سیٹ ہے، نہ صوبائی اسمبلی میں۔ اس کا جو سنی اتحاد کونسل کا جو سربراہ ہے احمد رضا، وہ خود جو ہے نا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، تو پھر کس طریقے سے ہم یہ سیٹیں دیں آپ لوگوں کو؟ تو وہ وہاں سے ان کو صاف انکار ہو گیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، وہاں سے بھی ان کو جوتا ہی پڑیں گے۔ ان کے نصیب میں اللہ کی پکڑ میں اب یہ آ چکے ہیں، ان کے نصیب میں اب ذلت ہی لکھ دی گئی ہے، اور یہ ہر جگہ پہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ اسد قیصر نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈائریکٹ دھمکی دی ہے۔ یہ اسد قیصر کون ہے؟ یہ وہ ہے جو یہ سیاست میں آنے سے پہلے سائیکل، موٹر سائیکل نہیں، سائیکل، پرانی سی فٹیچر سی سائیکل پہ گلی محلوں میں آواز لگا کے بھی بچوں کے پاپڑ بیچا کرتا تھا۔ یہ وہ ہے جو آج کھرب پتی بنا ہوا ہے۔ یہ بنی گالا میں اس کی 50 ارب سے زیادہ کی جائیداد موجود ہے۔ تو یہ کون تھا پہلے؟ پھیری لگانے والا، بچوں کے پاپڑ آوازیں لگا کے گلی محلوں میں بیچنے والا، 10 روپے 5 روپے اکٹھے کرنے والا، آج کھرب پتی بن گیا ہے۔ یہ پہلے کے پی کے اسمبلی کا سپیکر تھا، بعد میں قومی اسمبلی کا سپیکر بھی بنا، یہ وہ اسد قیصر ہے، اور لوٹا ہے 1 نمبر کا، جماعت اسلامی سے یہ اس پی ٹی آئی میں آیا تھا۔ تو اس نے دھمکی دی ہے جناب گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ہماری جنگ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، جنگ کی دھمکی دے رہا ہے۔ میرے اداروں سے اپیل ہے کہ فوری طور پہ اس کو اریسٹ کریں اور اس کو دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے دیں اور منہ سے نکالیں باہر، تاکہ اس کو بھی عقل آ جائے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے اور وفاق کو دھمکی دینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ دھمکی کیا دے رہا ہے کہ ہماری سیٹیں کم ہو رہی ہیں، یہ جو یہ گنتی ہو رہی ہے نا، گنتیوں میں تو بھائی نہ فراڈ کرتے نا آپ لوگوں نے، تو یہ ان کو وہ ان کا اللہ بیڑا غرق، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ یہ جو الیکشن میں بکے ہیں اسکول ٹیچر، یہ ان اسکول ٹیچروں کو جو جنہوں نے حصہ دیا، یہ امریکی ڈالر جو آئے تھے نا، وہ ڈالروں کے عوض ان کو خریدا گیا، ان کو ہفتہ پہلے ان کو گھروں میں جا کے پیمنٹیں کی گئی، ان کو ساتھ شامل کر کے، تو یہ رد و بدل کیا گیا کہ جو ووٹ نون لیگ کے تھے ان کو ریجیکٹ کر کے ریجیکٹ والے ڈبے میں ڈال کے گنتی کرنے ہی نہیں دی گئی، اور ان کو جتوایا گیا۔ اور دوبارہ اب جب گنتیاں ہو رہی ہیں تو اس میں ان کا وہ فراڈ، ان کا وہ فارم 45 جو جعلی بنائے گئے تھے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ فارم 45 پہ تو سارا نون لیگ کے لوگ جیتے ہوئے تھے، تو 180 جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ 180 انہوں نے جعلی فارم بنائے ہوئے تھے۔ ابھی بھی ان کی فرانزک رپورٹ لے لی جائے نا تو سب کے سب جعلی ہی نکلیں گے۔ ابھی یہ پنجاب میں گنتی ہونا شروع ہوئی ہے، کل گجرانوالہ بھی نون لیگ کا امیدوار جیت گیا ہے دوبارہ گنتی میں، تو ابھی انشاءاللہ اس کے بعد کے پی کے میں ہوگی گنتی۔ وہ یہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان، اس کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، جب گھاس چر کے نہ تو واپس آئے گی تو پھر یہ بھی وہاں پہ کے پی کے میں اپیل کرے گا اور اس کی سیٹیں بھی وہاں سے مل جائیں گی۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کو صرف 24 سیٹیں ملی ہوئی ہیں، باقی اسی طرح انہوں نے فراڈ کر کے جیتی ہوئی ہیں سیٹیں، تو یہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ یہ مولانا کی گھاس جب چر کے واپس آ جائے گی عقل نہ، تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے پیچھے لگا ہوا ہے، پنجاب کے پیچھے۔ بھائی پنجاب سے تو تمہیں کچھ ملنا نہیں، پنجاب میں تو تمہیں کوئی پسند ہی نہیں کرتا ہے، یہاں سے تو تمہیں نہیں، کے پی کے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، وہاں سے تمہیں سیٹیں ملی ہوئی ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے لی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی تمہیں ساتھ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے ٹھینگا دکھایا تو تب جا کے تو وہ تم بھی
ضروری نہیں ہے، اس کا باپ بہت اچھا تھا، مولانا مفتی محمود، میرے اس کے ساتھ تعلق تھے، اس کی وجہ سے میں اس کی عزت کرتا تھا، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک عالم ہے، عالم کے طور پہ میں اس کی عزت کرتا ہوں بس۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے یہ فراڈ کیا گیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، جہاں جہاں پہ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے یہ ہار رہے ہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا نا، اب بھی وہ اسد کیسے رو رہا ہے؟ اور مردود تو نے تو خود کہا تھا کہ بھائی ہماری سیٹیں لے لی گئی ہیں، ہم دوبارہ گنتی کے لیے کہتے ہیں، خود کہا ہے تم لوگوں نے، تو دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، تو پھر اب رو کیوں رہے ہو؟ اس میں تم ہار رہے ہو تو تمہارا فراڈ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے یہ غدار ہمارے ملک کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ پرویز الائی کہہ رہا ہے جی میں دوبارہ ضمنی الیکشن لڑوں گا۔ تو 1000 دفعہ بھی الیکشن لڑ، تیری اوقات کھل کے سامنے آ گئی ہوئی ہے۔ تو پنجاب کا بقول عمران نیازی، بقول عمران خان کے، تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ یہ ایک سچ عمران نے بولا تھا کہ پرویز الائی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یہ ایک سچ اس نے بولا تھا، اس کی میں قدر کرتا ہوں، یہ واقعی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور وہ کھل کے سامنے بھی آ گیا ہے۔ تو اب یہ 1000 مرتبہ بھی جائے نا الیکشن میں، اس کو عوام کی طرف سے جوتے ہی ملیں گے۔ مونس الائی اس کا بیٹا پورے پنجاب کو لوٹ کے ڈالروں کے جہاز بھر کے خصوصی طیارے میں ملک سے باہر فرار ہو گیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ عوام میں شعور آ گیا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور ہاں ایک بات رہ گئی کہ یہ جج ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو 2 پولیس افسران کو سزائیں دی تھیں، بھائی کس قانون کے تحت دی تھی؟ تم بھی ملازم ہو گورنمنٹ کے، سرکار کے، سرکاری نوکر ہو، مالک نہیں ہو، ملازم ہو، اپنی اوقات میں رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پولیس جو 24 گھنٹے تم لوگوں کی حفاظت کرتی ہے، عام عوام کی حفاظت کرتی ہے، پولیس کے افسران کو تم ہتھکڑیاں لگوا رہے ہو اور سزائیں دے رہے ہو، کیا اختیار ہے تم لوگوں کے پاس؟ خدا مت بنو، ورنہ خدا کی پکڑ میں جب آؤ گے نا تو نانی یاد آ جائے گی۔ میں حق سچ بات کہنے سے کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، ڈرتا ہوں تو صرف اس مالک وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، بس، باقی میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، کب مالک بلا لے کوئی پتہ نہیں۔ تو پھر جانا تو ایک دن ہے، قبر تو جو رات قبر میں ہے باہر تو ہو نہیں سکتی، تو پھر ڈرنا کیا؟ جب بھی بولوں گا سچ کے لیے بولوں گا، انصاف کے لیے بولوں گا، اور یہی میری زندگی کا اصول ہے، اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کی مشکلات پریشانیاں دور کرے۔ ٹھیک ہے جی، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، جو بھی کوئی نیک ارادہ ہے اس کو دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، ریلوے کے ٹریک بچھانے میں
اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ سی پیک کے جو دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے ایجنٹ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور ان سب کے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اور اس ملک کے جو اچھے نیک لوگ ہیں ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کرپٹ جج ہیں کسی بھی، چاہے سپریم کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ہے، جہاں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کرپٹ جج، یا اللہ ان سب کو یا اللہ یا تو ہدایت نصیب فرما، کرپٹ وکیل، کرپٹ بیوروکریٹس، ان سب کو یا تو ہدایت نصیب فرما، یا ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور اچھے نیک لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی حفاظت فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو، ان کی فیملی کو، اور آئی ایس آئی میں جتنے بھی افسران ہیں ان کو، ان کی فیملیوں کو، جتنے بھی جوان ہیں ان کو، ان کی فیملیوں کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ بلوچستان میں ہماری جتنی بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما، اور بلوچستان میں دشمن کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، رہنمائی پیدا فرما، اور مقامی ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما، دشمن کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما، دشمن کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور ہم سب کو قرض کی آزمائش سے نجات عطا فرما، اور غیب سے مدد فرما۔ اسی طرح ایف آئی اے کے انچارج کو، ان کی فیملی کو، ایف آئی اے میں کام کرنے والے افسران کو، ان کی فیملیوں کو، ایف آئی اے میں کام کرنے والے جوانوں کو، ان کی فیملیوں کو، اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس، اور نیب میں چیئرمین نیب اور ان کے تمام سٹاف کو، ان کی فیملیوں کو، اور چیئرمین اور چیف الیکشن کمشنر کو، ان کی فیملی کو، اور وہاں پہ سب کام کرنے والوں کو، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ایماندار ججوں کو، یا اللہ ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی حفاظت فرما، اور ان کو ملک کے مفاد میں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں، ایماندار لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، ان کی شادیوں میں آسانی پیدا فرما، ان کا رشتے ہونے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کے اہل و عیال میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ان سب، خصوصاً میرے امی ابو، دونوں چچا، اور سسر ساس صاحبہ، اور بہن، اور پیارے بیٹے، اور ان سب
हम सब के जितने भी अजीज़ व क़रीब दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमा, इन सब की कब्रों को रोशन फ़रमा, इन सब की कब्रों को कुशादा फ़रमा, इन सब की कब्रों को ठंडा फरमा, इन सबको कब्रों में बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। जिन घरों में तंगदस्तियाँ, उन घरों की तंगदस्ती दूर फरमा। हम सबको पाँचों वक्त बाजमात मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। जो मिडिल क्लास लोग हैं या कारोबारी तबका है, उनकी गैप से मदद फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा। और या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, और रोज़ क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।